بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ آج جو ٹاپک ہم گفتگو کے لیے سلیکٹ کر چکے ہیں وہ ہے وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے درمیان فرق، یعنی ڈفرینس بٹوین وائڈ ایگریمنٹ اینڈ وائڈ کانٹریکٹ۔ ان دا آئی آف لا ہم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں گے آج کہ وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے درمیان قانون کس طرح فرق کرتا ہے، کس لحاظ سے کیا فرق ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کو ہم مختصراً دیکھیں گے، لیکن ساتھ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جو لاء کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ ٹاپک، جس طرح پریویس ٹاپک گزرا ہے گزشتہ، جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ڈفرینس بٹوین ایگریمنٹ اینڈ کانٹریکٹ کیا ہے، ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے درمیان کس لحاظ سے کیا فرق پایا جاتا ہے۔ دیٹ واز ویری امپورٹنٹ ٹاپک ایز ویل ایز دا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو از کنسرنڈ۔ سملرلی ڈفرینس بٹوین وائڈ ایگریمنٹ اینڈ وائڈ کانٹریکٹ، یہ ٹاپک بھی امتحانی نقطہ نظر سے بہت اہم ٹاپک ہے۔ یہ ایز اے کویسچن آپ کے ایگزام میں آ سکتا ہے، لہٰذا اس کو ہم آسان طریقے سے اس وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے درمیان جو فرق ہے اسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انفورسبلٹی کے لحاظ سے وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے درمیان فرق بیان کرتے ہوئے قانون کہتا ہے A void agreement is unenforceable from the beginning۔ وائڈ ایگریمنٹ جو ہے یہ قابل نفاذ نہیں ہوتا، اس پہ عمل درآمد نہیں کروایا جا سکتا، بائی دا کورٹ آف لا یہ انفورسیبل نہیں ہوتا، اور یہ شروع سے جب یہ بنتا ہے، جب یہ وجود پاتا ہے، جب یہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے اور جب یہ معاملہ طے ہوتا ہے تو قانون کہتا ہے کہ یہ باطل ہے، یہ کالعدم ہے، یہ وائڈ ہے، یہ بائنڈنگ ان لا نہیں ہے، یہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے۔ لیکن وائڈ کانٹریکٹ کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ a void contract is enforceable when it is made but it becomes unenforceable later on۔ یہ دو وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے درمیان یہ ایک باریک فرق ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائڈ ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اسے قانون کہتا ہے کہ یہ شروع سے ہی جب یہ بنایا جاتا ہے، یہ ایگریمنٹ جب کیا جاتا ہے تو یہ وائڈ ہوتا ہے، اور وہ ایگریمنٹ جو فرام دا بیگننگ وائڈ ہوتا ہے اس کے لیے قانون ایک خاص ٹرم، ایک خاص اصطلاح، ایک ٹرمینالوجی، ایک اسپیسیفک ٹرم استعمال کرتا ہے قانون، جسے ہم وائڈ ایب انیشیو کہتے ہیں۔ وائڈ ایب انیشیو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایگریمنٹ فرام دا بیگننگ، فرام دا سٹارٹ ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ 10,000 مرتبہ بھی وہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس پہ پارٹیز عمل کرنے کی پابند نہیں ہیں، دونوں فریقین پر یہ قابل پابندی نہیں ہے، یہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے۔ اگر ایسے ایگریمنٹ کو بریچ کیا جاتا ہے یا کوئی ایک فریق، دونوں فریقین میں سے کوئی ایک فریق اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو دوسرا فریق اور دوسری پارٹی عدالت میں جا کے یہ موقف اور یہ جواز اختیار نہیں کر سکتی کہ میرے اور اس کے درمیان یہ ایگریمنٹ طے ہوا ہے اور اس ایگریمنٹ کی یہ وائلیشن کر رہا ہے، لہٰذا میری یہ عدالت سے، قانون کی عدالت سے یہ درخواست ہے کہ اسے مجبور کیا جائے کہ یہ اس پہ عمل کرے، اس کی پرفارمنس دے، اس ایگریمنٹ کو پرفارم کرے اور اپنے لیگل آبلیگیشنز کو یہ انجام دے۔ لہٰذا قانون یہ کہتا ہے کہ وائڈ ایگریمنٹ بریچ ہونا دور کی بات، اس کی خلاف ورزی دور کی بات، اس کا شروع سے کوئی وجود ہی قانون ماننے سے انکار کرتا ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ایسا ہے جو کسی صورت بھی ایفیکٹو نہیں ہے، یہ بے اثر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا پارٹیز پہ، اور دونوں پارٹیز کے کندھوں پہ کوئی لیگل آبلیگیشنز کریٹ نہیں ہوتی، کوئی پابندیاں نہیں ہوتی، یہ دونوں پارٹیز کو باؤنڈ نہیں کرتا، یہ دونوں پارٹیز کو عمل کرنے پہ مجبور نہیں کرتا، اور دونوں پارٹیز پہ کسی قسم کے رائٹس اور آبلیگیشنز یا رسپانسبلٹیز عائد نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ وہ ایگریمنٹ ہے، وائڈ ایگریمنٹ، جو شروع سے ہی وائڈ ہے، جسے وائڈ ایب انیشیو بھی قانون کہتا ہے۔
لہٰذا اس ایگریمنٹ کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ یہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہے، اس کے اندر لیگل انفورسیبلٹی کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی، لیگل انفورسیبلٹی کی سپورٹ اسے حاصل نہیں ہوتی۔ لیکن وائڈ کانٹریکٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے بارے میں ہم پہلے بھی یہ پڑھ چکے کہ وائڈ کانٹریکٹ فرام دا بگننگ وائڈ نہیں ہوتا، یہ شروع سے وائڈ نہیں ہوتا، یہ سٹارٹ سے وائڈ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جب طے ہو جاتا ہے آفٹر میکنگ دا کانٹریکٹ، جب یہ کانٹریکٹ بنا لیا جاتا ہے تو بننے کے بعد اس پر عمل درآمد کرنے سے پہلے بیفور دا پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ اس کے اندر کوئی ایسی خامی موجود ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی ویکنس آ جاتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسی خامی داخل ہو جاتی ہے جو اسے وائڈ کر دیتی ہے، کوئی ایسا نقص اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جو اسے وائڈ کر دیتا ہے۔ یہ فرام دا بگننگ وائڈ نہیں ہوتا، یہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ ہوتا ہے، دونوں پارٹیز کو باؤنڈ کرتا ہے عمل کرنے کے لیے، دونوں پارٹیز دونوں فریقین اس کی پرفارمنس کے لیے باؤنڈ ہوتی ہیں، یہ لیگل آبلیگیشنز کریٹ کر چکا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس پر کوئی عمل کیا جائے، اسے پرفارم کیا جائے، دونوں پارٹیز اپنی اپنی لائبلٹیز اور رسپانسبلٹیز اور اپنی آبلیگیشنز پہ عمل کریں، اس کو پرفارم کریں۔ اس سے پہلے کہ اسے پرفارم کیا جائے اس کے اندر کوئی ایسا نقص آتا ہے کہ جو اسے وائڈ کر دیتا ہے، اور جو ہی اس کی ویلیڈیٹی ختم ہوتی ہے، یہ وائڈ ہو جاتا ہے، تو دونوں پارٹیز اس پر عمل کرنے کی پابند پھر نہیں رہتی، یہ بائنڈنگ ان لا نہیں رہتا۔ تو اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے کہ وائڈ کانٹریکٹ جو ہے وہ کچھ وجوہات کی بنیاد پہ وائڈ ہو جاتا ہے، یعنی ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ ایک کانٹریکٹ جو ویلڈ ہے، دونوں پارٹیز کے درمیان کریٹ ہوا ہے، بعد میں اسے عمل کرنے سے پہلے اسے پرفارم کرنے سے پہلے اگر اس کے اندر ایک ایسی کمزوری پیدا ہو گئی ہے جسے قانون امپاسبلٹی آف پرفارمنس سے تعبیر کرتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنا کسی وجہ سے اب ناممکن ہو چکا ہے، تو جو ہی اس پر عمل درآمد کرنا ناممکن ہوگا وہ کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا، وہ وائڈ ہو جائے گا۔ اسی طرح سبسیکوینٹ اللیگیلٹی کا عنصر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کانٹریکٹ پر بننے کے بعد اور عمل درآمد سے پہلے کوئی اللیگیلٹی اس میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسے وائڈ کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ فرق انفورسبلٹی کے مطابق دونوں کے درمیان یہ ہے کہ وائڈ ایگریمنٹ فرام دا بگننگ وائڈ ہوتا ہے، یہ وائڈ ایب انیشیو ہوتا ہے، یہ بائنڈنگ ان لا نہیں ہوتا، یہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ بات پہلے پڑھی تھی کہ وائڈ ایگریمنٹ میں فری کانسنٹ تو ہوتی ہے، لیکن باقی جو ویلڈ ایسنشلز ہوتے ہیں ایگریمنٹ کے لیے وہ موجود نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ اپنی آزاد رضامندی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا، لیکن وہ ایگریمنٹ ایک مائنر کے ساتھ کیا گیا، تو قانون ہمیں یہ ایسنشل دیتا ہے کہ پارٹیز کا میجر ہونا لازمی ہے۔ مائنر کے ساتھ کیا گیا ایگریمنٹ جو ہے وہ وائڈ ہوگا، وہ بائنڈنگ ان لا نہیں ہوگا، اور وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ جو انفورسبلٹی کے لحاظ سے وائڈ ایگریمنٹ ہے، یہ جب کیا جاتا ہے تو یہ اسی وقت کا لدم ہوتا ہے، یہ وائڈ ہوتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کورٹ آف لا کسی کو مجبور نہیں کر سکتی، اس کے نفاذ کے لیے کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی، اور پارٹیز کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اسے پرفارم کریں۔ لیکن وائڈ کانٹریکٹ شروع سے ویلڈ ہوتا ہے، اور بعد میں اس کے اندر کوئی ایسی وجہ داخل ہو جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ امپاسبلٹی آف پرفارمنس، سبسیکوینٹ اللیگیلٹی، یا ریجیکشن آف وائڈیبل کانٹریکٹ ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسی وجوہات جب ایسے کانٹریکٹ کے اندر داخل ہوتی ہیں تو اسے وائڈ کر دیتی ہیں۔ دوسرا جو فرق وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے درمیان لا کریٹ کرتا ہے اور ایک لائن ڈرا کرتا ہے، اسے وہ ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ a void agreement can never be enforced۔ جو وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا فریقین کو۔ جو وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ کبھی بھی انفورسیبل بائی لا نہیں ہو سکتا۔ جو وائڈ ایگریمنٹ ہوتا ہے اس پر کبھی بھی دونوں فریقین کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اس پہ عمل کریں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ لہٰذا a void agreement can never be enforced۔
لا کہتا ہے کہ وائڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نافذ نہیں کیا جا سکتا، اس پہ عمل درآمد کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کبھی بھی انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا۔ لیکن وائڈ کانٹریکٹ کے بارے میں لا کہتا ہے کہ a void contract can be enforced before it becomes unenforceable۔ وائڈ کانٹریکٹ کے بارے میں لا کہتا ہے کہ یہ انفورس کیا جا سکتا ہے، اس پہ عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، اور یہ انفورسیبل بائی کورٹ آف لا ہوتا ہے اس سے قبل کہ یہ ان انفورسیبل ہو جائے۔ یعنی جو وجوہات ہم نے پڑھی تھیں کہ جن وجوہات کی بنا پر ایک کانٹریکٹ بعد میں وائڈ ہو جاتا ہے، یعنی اگر کسی کانٹریکٹ کے اندر امپاسبلٹی آف پرفارمنس کی ویکنیسز آ گئی ہے، امپاسبلٹی آف پرفارمنس جیسی خامی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کانٹریکٹ کو ان انفورسیبل کرنے کے لیے یہ خامی کافی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ان انفورسیبل ہو جائے، اس کانٹریکٹ کو انفورس کیا جا سکتا ہے، اسے نافذ کیا جا سکتا ہے، اور دونوں پارٹیز کو اس پر عمل کرنے کے لیے یا اسے پرفارم کرنے کے لیے یا اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے انہیں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ اس سے پہلے کیا جا سکتا ہے، انہیں باؤنڈ کیا جا سکتا ہے جس وقت سے پہلے یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے۔ جو ہی یہ ان انفورسیبل ہو جائے گا، اس کے اندر امپاسبلٹی آف پرفارمنس کا عنصر شامل ہو جائے گا یا سبسیکوینٹ اللیگیلٹی اس کے اندر آ جائے گی، تو پھر یہ ویلڈ نہیں رہے گا، یہ وائڈ ہو جائے گا، اور جو ہی یہ وائڈ ہوگا اسے انفورس نہیں کیا جا سکے گا۔ ریٹرن آف بینیفٹس کے لحاظ سے وائڈ ایگریمنٹ اور وائڈ کانٹریکٹ کے اندر جو فرق ان کے درمیان قانون بیان کرتا ہے، وائڈ ایگریمنٹ کے بارے میں کہتا ہے کہ ان اے وائڈ ایگریمنٹ the parties may or may not be entitled for the return of benefits which they have exchanged during the agreement۔ جب وائڈ ایگریمنٹ کی ہم بات کریں گے تو قانون کہتا ہے کہ جب ایگریمنٹ ہو رہا تھا، یہ وائڈ ایگریمنٹ جب ہو رہا تھا، تو اس کے دوران جو بینیفٹ ایکسچینج کیے گئے بٹوین بوتھ آف دا پارٹیز، کوئی لے دے ہوا تھا، کوئی ایسا مفاد گیو اینڈ ٹیک کیا گیا، جو کوئی ایسا بینیفٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیا گیا تھا، اس کا تبادلہ کیا گیا تھا، تو وائڈ ایگریمنٹ کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ اگر پارٹیز چاہیں تو وہ ایک دوسرے کو ریٹرن کر سکتی ہیں، وہ واپس کر سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو واپس نہیں بھی کر سکتی۔ لیکن کانٹریکٹ کی صورت میں، وائڈ کانٹریکٹ کی صورت میں اس سے اپوزٹ جو ہے وہ حالات ہوں گے۔ اس کے بارے میں قانون کہتا ہے کہ ان اے وائڈ کانٹریکٹ کی صورت میں کیا ہوگا؟ دا پارٹیز آر انٹائٹلڈ فار ریٹرن آف بینیفٹس وچ دے ہیو ایکسچینجڈ ڈیورنگ دا کانٹریکٹ۔ وائڈ کانٹریکٹ کی صورت میں جو بینیفٹس ایکسچینج کیے گئے ہوں گے بٹوین بوتھ آف دا پارٹیز، وہ ریٹرن کیے جائیں گے۔ یہ وہاں پہ کنسیشن نہیں دی گئی کہ وہ چاہیں تو آپ ریٹرن کر دیں یا چاہیں تو آپ ریٹرن نہیں کریں۔ یہ جو کنسیشن ہے یہ وائڈ ایگریمنٹ کی صورت میں دی گئی ہے، لیکن وائڈ کانٹریکٹ کی صورت میں قانون کہتا ہے کہ جب آپ یہ کانٹریکٹ بنا رہے تھے تو یہ وائڈ نہیں تھا۔ یہی وہ علامت اور یہی وہ بنیاد ہے وائڈ کانٹریکٹ کی کہ وائڈ کانٹریکٹ بناتے وقت فرام دا بیگننگ وائڈ نہیں ہوتا، بلکہ بعد میں کسی ریزن کی بنیاد پہ وائڈ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قانون یہ کہتا ہے کہ جب یہ آپ کانٹریکٹ کریٹ کر رہے تھے، اس کانٹریکٹ کو اسٹیبلش کر رہے تھے اپنے درمیان، تو یہ ایک ویلڈ کانٹریکٹ تھا، لہٰذا یہ بعد میں کسی ریزن کی وجہ سے، کسی نقص کی وجہ سے، کسی خامی کی وجہ سے یہ وائڈ ہو گیا۔ لیکن جب یہ بنا تھا تو اس وقت یہ ویلڈ تھا، اور اس وقت ڈیورنگ دا ویلڈیٹی، جب یہ ویلڈ عنصر اس کے اندر موجود تھا، تو اس وقت آپ نے جتنے بھی بینیفٹس ایکسچینج کیے ہیں ایک دوسرے کے درمیان، وہ